السلام علیکم۔ پروگرام صحافی کا آغاز شہید صحافی کے نام کے اور ذکر سے کرتے ہیں۔ ارشد شریف شہید جن کے قتل کے حوالے سے آج سپریم کورٹ نے 43 دن کے بعد سو موٹو نوٹس لے لیا ہے۔ نصرت جاوید صاحب، بہت سی باتیں ہو رہی تھی اور بہت مطالبات بھی کیے جا رہے تھے۔ خاص طور پہ ارشد شریف کی والدہ نے خط لکھا، عمران خان سابق وزیر اعظم کی طرف سے بھی کہا گیا، موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے خط لکھا گیا، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ فل کورٹ پر مشتمل کمیشن بنا دیا جائے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ارشد شریف شہید کی والدہ محترمہ ہیں، ان کی طرف سے خط لکھا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ اس کے اوپر ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ اور بظاہر یہ لگ رہا ہے آج کی کارروائی سے کہ ارشد شریف کی والدہ کی خط کی بنیاد پہ یہ آج سو موٹو کارروائی شروع ہوئی ہے۔ اور چیف جسٹس نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ انتظار کر رہے تھے 43 دن سے کہ ہمیں تفصیلی رپورٹ دی جائے، کیونکہ بقول چیف جسٹس عمر تا بندیال کے ایک مختصر رپورٹ، ابتدائی رپورٹ ان کو دی گئی تھی اور 43 دن گزرنے کے بعد ابھی تک مزید تفصیلی رپورٹ نہیں آئی۔ اور یہ بھی انکشاف ہوا ہے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت کو بتایا ہے کہ جو ایک 600 صفحات پر مشتمل تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ تیار کر دی گئی ہے، حکومت پاکستان کو وصول ہو گئی ہے، جس پہ چیف جسٹس عمر تا بندیال نے یہ کہا کہ آج ہی کے دن وہ رپورٹ جو ہے فوری طور پہ پیش کی جائے سپریم کورٹ میں۔ آج رات تک میرے خیال میں ابھی کسی وقت بھی وہ دائر ہو چکی ہوگی۔ اور دوسرا جو اہم ترین آج کی کارروائی کا حکم تھا اور جو نتیجہ تھا وہ یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے، ایک زبانی حکم ہے کہ ایف آئی آر کاٹی جائے۔ اور جو ابھی کی خبریں ہیں، جو ہمارے کرسپونڈنٹ ہیں کورٹ رپورٹر سپریم کورٹ کے جہاں زیب عباسی، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہدایت پر تھانہ رمنہ اسلام آباد میں ارشد شریف قتل کی ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ اور یہ ارشد شریف جی 11 کے سیکٹر میں رہتے ہیں اور یہ تھانہ رمنہ جو ہے جی 11 کا یہ وہی ایریا ہے۔ اور اس میں 3 افراد کو ملزم نامزد کیا گیا ہے، جس میں وقار احمد ولد افضل احمد ساکن کراچی، اس میں ان کو ریزیڈنٹ کراچی کا شو کیا گیا ہے، خرم احمد ولد افضل احمد ساکن کراچی، اور طارق احمد وسیع ولد محمد وسیع ساکن کراچی۔ یہ وہ لوگ تھے جو کینیا میں ارشد شریف کے میزبان تھے ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق۔ نصرت جاوید صاحب، سب سے اہم سوال اب یہ ہے کہ کتنی امید کر سکتے ہیں، اور 5 ججوں پر مشتمل چیف جسٹس عمر تا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس مظہر عالم نقوی صاحب، مظاہر عالم نقوی صاحب جو ہیں، اور ان معزز ججز صاحبان کے ساتھ ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ کیونکہ صحافیوں کے قتل کے حوالے سے تو پہلے بھی سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بہت تحقیقات کرتے رہے ہیں، تو کیا توقعات ہیں؟ بات کیا ہم یہ کہہ ہے، سکتے ہیں؟ دیکھو میرے پیارے بھائی، ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ارشد کے ساتھ جو سانحہ ہوا، اس کا سب سے زیادہ دکھ سب سے پہلے تو ان کے گھر والوں کو، بے شک، جو وہ ساری زندگی نہیں بھلا سکتے۔ بے شک، اس کے بعد اگر تم انصاف کی بات کرو تو خوف اور پریشانی جس کو سب سے زیادہ لاحق ہے وہ ہماری کمیونٹی کی۔ میرے اور تمہارے ساتھ تو اس کے بہت ہی دیرینہ مراسم تھے، آپ کے ساتھ تو بے تکلفی تھی، میرا بے تحاشا احترام کرتا تھا مرحوم، ٹھیک، ہمیشہ مجھے یہ کہتا تھا کہ جی آپ اس راہ پہ لگانے والے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور جب میں کہتا تھا کہ ذرا ہاتھ تھولا رکھو، کیا کر رہے ہو؟ لیکن جو ٹریجڈی ہو گئی وہ یہ ہے کہ اس بدنصیب کے ساتھ جو سانحہ ہوا ہے، اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے معاشرے کے ایک مخصوص گروہ نے ہائی جیک کر دیا ہے، جیسے یہ ان کا کاز ہے، یہ میرا اور تمہارا کاز نہیں۔ حالانکہ یہ سب سے زیادہ میرا اور تمہارا کاز ہے، فیملی کے بعد، دوبارہ کہہ رہا ہوں فیملی کے بعد۔ اور میرے اور تمہارے سے مراد مطیع اللہ جان اور نصرت جاوید نہیں ہے، صحیح، میرے ہر ساتھی کا ہے جو یہاں پہ کام کرتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان میں صحافت کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن میرے پیارے بھائی، میں بدقسمتی سے تم اکثر مجھ پہ الزام لگاتے ہو مایوسی پھیلانے کا۔ میں نے جیسے ہی یہ واقعہ ہوا، میں نے تمہیں پہلی بات کہی،
میں نے کہا یار کہ پاکستان کے کینیا کے ساتھ میوچل لیگل اسسٹنس کا معاہدہ ہی نہیں، قانونی تعاون جو ملکوں میں ہوتا ہے، جو باہمی تعاون کا ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد افواہیں چل رہی تھی کہ جی مرحوم کو دبئی سے غالباً پریشرائز کر کے نکلوایا گیا، تو اس لیے وہ کینیا گئے کہ وہاں پہ آن ارائیول ویزا ملتا ہے۔ میں نے اس پہ بھی آپ کو فور وارن کیا، میں نے کہا یار یہ اطلاع غلط ہے، اسپانسرشپ کے بغیر جو ہے کینیا میں ویزا نہیں ملتا، اور بعد ازاں پھر مختلف خبروں سے تصدیق ہو گئی۔ لوگوں کا امیڈیٹ آج جو ریئیکشن آیا وہ یہ تھا کہ چونکہ عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا اس لیے غالباً یہ سو موٹس یعنی کہ نوٹس آج لیا ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری جانب سے یہ سوال اٹھائے بغیر ہی تفصیل سے وضاحت کر دی ہے کہ کیوں سپریم کورٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے یار ہم 43 دنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کچھ بتائیے، ہمیں لوگ بھی خطوط اور انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تم تو وہاں موجود تھے، تم ان کے ریمارکس کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہو، میں کیسے رپورٹ کروں؟ نہیں، انہوں نے یہی کہا کہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اداروں پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اب شخصیات پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اور یہ ملک کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے، اور اسی لیے چیف جسٹس نے کہا کہ اس کی فوری تحقیقات ہونی چاہیے، اور ابھی تک ایف آئی آر کیوں نہیں کٹی، یہ ایک سب سے اہم سوال تھا۔ اور اس کے جواب میں آج فارن سیکرٹری بھی پیش ہوئے، اسد مجید صاحب، جن کو دیکھتے ہی چیف جسٹس نے کہا کہ آپ تو پہلے ہی بہت مشہور ہیں، اسد مجید صاحب وہ سائفر والے، ان پہ ہم پروگرام کے آخر میں بھی بات کریں گے۔ مگر چیف جسٹس نے اور دوسرے معزز ججز صاحبان نے یہ سوال اٹھایا کہ ایف آئی آر کیوں نہیں کٹی، تحقیقات کیوں نہیں ہوئی، اور خاص طور پہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کیا قانون میں یہ لکھا ہے کہ ایف آئی آر کاٹنے کے لیے کسی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے بڑا ویلڈ ایک کویشچن اٹھایا، تو میرے خیال میں چیف جسٹس نے یہ بتاؤ اور کیا آزادی رائے پہ بھی بڑی باتیں کی۔ کیا سپریم کورٹ کو حکومت نے یہ اطلاع دی ہے کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آج سے کتنے دن پہلے تیار ہو گئی تھی؟ کوئی آئیڈیا ہے تمہیں؟ جو آج یہ سوال نہیں اٹھا؟ جی، آج جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب نے جو بات کی، ان کی بات سے لگا کہ انہوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ حکومت کو موصول ہو گئی ہیں، جس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ اسپیسیفائی نہیں کیا نہیں کہ کب، نہیں، انہوں نے کہا کہ ہو گئی ہے، اور جس پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں سورسز سے یہ پتہ چلا ہے، کیونکہ ججز صاحبان کے بھی سورسز ہوتے ہیں، تو ان سے پتہ چلا ہے کہ 600 صفحات پہ مشتمل یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، 600، اور یہ چیف جسٹس صاحب بتا رہے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا اس کو کنفرم کیا پھر بالکل ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کنفرم جی کیا، ہاں 600 صفحات جس پہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کنفرم کیا، اور پھر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو رپورٹ ہے اس کا وزیر اعظم، بلکہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب کچھ دن کی مہلت دے دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی یہ رپورٹ نہیں دیکھی، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ جو فیصل آباد میں، انہوں نے بھی یہ رپورٹ نہیں دیکھی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ رپورٹ دیکھنے میں کتنا وقت لگتا ہے، اور کیا وزیر اعظم نے دیکھ کے اس رپورٹ میں کیا کرنا ہے، اس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے؟ بارے یہ سوال انہوں نے یہ تو لیجٹمیٹ کوسچن ہے، میرے خیال میں تبدیلی کا بات لیجٹمیٹ نہیں تھی، وہ انسینویشن ایسے ہو رہی تھی کہ جیسے وزیر اعظم اچھا نہیں وہ یعنی برہمی کا رد عمل یہ کہہ سکتے ہو کہ برہمی کا اظہار تھا، اب سر ایف آئی آر کٹ گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ جن افراد کے نام کی ایف آئی آر کٹی ہے اور اس میں مدعی جو پولیسی ہے، اب دیکھنا یہ کہ ارشد شریف کے جو اہل خانہ ہیں کیا وہ اس ایف آئی آر سے ایگری کریں گے یا وہ اپنا کوئی ورژن لائیں گے ایف آئی آر کا، اور کل سپریم کورٹ میں یہ واضح ہوگا کہ کیا ارشد شریف کے جو اہل خانہ ہیں وہ اس ایف آئی آر سے مطمئن ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایف آئی آر کٹی ہوئی ہو، جیسے کہ پہلے آپ نے دیکھا عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر، جو بندہ سامنے تھا پکڑا گیا اس کے خلاف کاٹ دی، تو اس میں بھی یہی ہوگا۔ تو پھر کیا اب اہل خانہ کے اوپر اب بال ان کی کورٹ میں ہے کہ کیا وہ اپنے ایف آئی آر کا کوئی ورژن دینا چاہیں گے؟ اگر نہیں دیں گے تو یہ معاملہ آگے تو نہیں بڑھے گا۔ متی اللہ جان، مجھے یہیں پہ تو دیکھو میں کیسے مثلاً یہ سمجھاؤں آپ کو نہیں، دیکھنے والوں کو، کہ میری پریشانی کیا لاحق۔ بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تمہارے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے
ہاں ہوتے ہوتے رہ گیا، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کا اللہ کرم نے ہوا. بڑا کرم کیا. تو جب آپ کا قریبی عزیز، آپ کے اہل خانہ ایف آئی آر لکھوائیں گے تو انہیں کسی نہ کسی پر شک کا اظہار کرنا پڑے گا کہ ہماری دانش پہ، مثلا عمران خان صاحب کی آپ اس رائے سے اتفاق کریں یا نہیں، لیکن انہوں نے اپنی دانش پہ خود پر ہوئے حملے کے 3 افراد کو وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ ریپیٹڈلی ان کے نام لیتے ہیں. اور اس کی ایف آئی آر نہیں اس کی ایف آئی آر عمران خان صاحب جیسا طاقتور مقبول ترین سابق وزیر اعظم جو ہے اور ان کا وہ اپنا نہیں وزیر لکھوا اعلیٰ. پائے، اور ان کا اپنا وزیر اعلیٰ، ٹھیک ہے نا. اس میں کیسے امید باندھوں یار کہ ارشد شریف کی والدہ جو ہیں نمبر 1، اگر وہ کسی کو نامینیٹ بھی کر دیں، فرض کرو کہ ان کی ایف آئی آر ان کی خواہش کے مطابق لکھ بھی جائے، تو اس کے بعد یہ سوال اٹھے گا کہ جی آپ کے پاس کیا شواہد ہیں کہ بھئی یہ کام ایکس نے کیا یا وائی نے کیا. نہیں، لیکن ایف آئی آر کٹنے کے لیے نصرت صاحب شواہد کی ضرورت نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کئی بار اپنے فیصلوں میں قرار دیا ہے کہ ایف آئی آر منوعاً شکایت کنندہ کے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اور ساتھ تفتیش بعد میں ہوتی ہے. ساتھ ہی دیکھو کہ تعزیرات پاکستان میں تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو کہ تعزیرات پاکستان میں یہ بھی تو ہے جھوٹی ایف آئی آر. تو بندے کو 100 بار سوچنا پڑتا ہے منوان سب کچھ لکھوانے سے پہلے کہ یار بعد میں اگر کسی نے یہ انووک کر دیا، اور خاص طور پر فرض کرو میں نے انگلی کسی طاقتور فرد پہ اٹھا دی، چلو تو میں 100 بار سوچوں گا نا. نصرت صاحب اور بھی بڑی اہم باتیں ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ان صحافیوں کی جو آج سے پہلے شہید ہوئے اور جن پہ قاتلانہ حملے ہوئے، اور اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ کے معزز ججوں نے تحقیقات کی مگر کچھ نہیں بنا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد صحافی پروگرام میں اب ہم بات کریں گے اپنے پرانے صحافی، شہید صحافیوں کی بھی، مگر جو آج ایف آئی آر نصرت جاوید صاحب کاٹی گئی ہے تھانہ رمنہ اسلام آباد میں، جو G11 کا جو ارشد شریف کی رہائش گاہ ہے، اس ایف آئی آر کا متن جو ابھی سامنے آیا ہے اس کے مطابق یہ ایف آئی آر سرکار کی مدعیت میں کاٹی گئی ہے. پولیس کے ایک رشید احمد ایس ایچ او ہیں، سب انسپیکٹر تھانہ رمنہ اسلام آباد، اور انہوں نے یہ 302/34 یعنی قتل کی ایف آئی آر کٹی ہے. اور جو جائے وقوع ہے وہ بہاد رقبہ نیروبی کینیا لکھا ہے. اور اس ایف آئی آر کے جو اہم نکات ہیں وہ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں، جس میں کہا گیا ہے کہ انسپیکٹر میاں محمد شہباز با ہمراہ روانہ شد بحوالہ پمز ہسپتال سے واپس حاضر آیا. آمد از میت اطلاع پمز ہسپتال اسلام آباد پہنچا. وہاں پر ارشد شریف ولد محمد شریف سکنہ مکان نمبر اسلام آباد، جس کی نعش آج رات بیرون ملک سے پاکستان پہنچی تھی، کا بذریعہ میڈیکل بورڈ پوسٹ مارٹم کروایا گیا. بعد از پوسٹ مارٹم میڈیکو لیگو آفیسر صاحبان میڈیکل بورڈ نے 4 عدد پارسل نمونہ بعد از سر بمہر حوالے کیے، جبکہ 1 عدد نمونہ پارسل سکہ گولی سر بمہر حوالے کی، اور رپورٹ پوسٹ مارٹم آئندہ دینے کا وعدہ کیا. متوفے کی موت جو بیرون ملک ہوئی، جس کی انکوائری بھی سینئر سطح تک ہو رہی ہے، بعد از پوسٹ مارٹم نعش متوفی حوالے ورثہ کے 10 رپٹ اطلان روزنامچہ کر کے کارروائی دریافت کی جائے گی. اور آخر میں جو ملزمان لکھ کر نام انہوں نے مینشن کیا، انہوں نے کہا ہے کہ نعش مذکورہ کا حسب ضابطہ پوسٹ مارٹم کروایا گیا ہے، جن کی رپورٹ کے مطابق مذکورہ کی موت اسلحہ آتشی کے فائر لگنے سے واقعہ ہونا پائی گئی. حالات و واقعات دیگر ذرائع اب تک کی گئی دریافت پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق جو مقتول صحافی ارشد شریف کو بیرون ملک نیروبی کینیا میں قتل کیا گیا ہے. اس کے قتل میں مسمیان خرم احمد، وقار احمد اور طارق احمد اور دیگر نامعلوم ملزمان کا ملوث ہونا پایا جا رہا ہے. میری جان، یعنی یہاں دیگر نامعلوم ملزمان. آپ دیکھو متی، ہیئر اینڈ ناؤ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا جی تو اس واقعے کے فوراً بعد میں نے اور آپ نے نہیں، خود کینیا کی پولیس نے اعلان کیا، یہ کہا کہ جی مسٹیکن آئیڈینٹی،
اور ہمارے لوگ جو کہ ناکہ لگائے ہوئے بقول ان کے موجود تھے، انہوں نے یہ فائرنگ کی. بالکل. اچھا، اب اس ایف آئی آر کے مطابق تو اگر تو ان کے پاس وہ گولیاں ہیں جو وہاں کی پولیس نے استعمال کی، اور پولیس والے بھی شناخت شدہ ہیں، اور پولیس والے بھی شناخت شدہ ہیں، تو ان کے نام کیوں نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ نمبر 1. بالکل. اچھا، نمبر 2، جن کے آپ نام لے رہے ہیں کیا ان سے کسی بھی طرح حکومت پاکستان کوئی ایسی ایویڈنس وصول کر پائی؟ یہ تو وہ 600 صفحات میں ہی ہوگا نا ان رپورٹ تمام کے اندر سوالات کا ہوگا. جواب. ان کے انٹرویوز ہیں، ان کی خبریں بھی آئی ہیں، کچھ بیانات بھی آئے ہیں. پیارے دیکھو بات سنو میری، ابھی تک یہ ہوا ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی صحافی بھی وہاں گئے ہیں، جن کو بڑی مشکل سے کینیا والے ویزا دیتے رہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ایک واقعہ ہے جس کو وہ چھپانے کی کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی لیجیٹمیٹ حق ہے، ہر حکومت شاید ایسے کرتی ہے. لیکن ان سب لوگوں کی، حتیٰ کہ جو غیر پاکستانی ہیں، وہ بھی یہ امپلائی کرتے پائے گئے ہیں کہ وہ بدنصیب میرا مرحوم ساتھی، میرا مقتول ساتھی، جن کے ہاں ٹھہرا تھا، وہ کچھ مشکوک کردار کے حامل افراد تھے. دیٹس اباؤٹ اٹ. لیکن اگر فرض کرو کہ آپ ایک مشکوک کردار کے حامل ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے مجھے قتل کیا. مگر آپ کو کوئی اسٹیبلش کرنا ہوگا نا. نصرت صاحب، یہ زیادہ عام بات نہیں. دیکھیں، زیادہ عام بات یہ ہے جو پاکستان میں ایف آئی آر کٹی ہے، یہ 3 ملزمان ضرور ان کی اہمیت ہے، اور یہ قتل کی سازش کا حصہ ہو سکتے ہیں. جی وہ تو، اور یہ تینوں ملزمان، آپ نے خود کہا کہ فائرنگ ان 3 ملزمان نے نہیں کی، پولیس والوں نے کی، تو کم از کم سازش کی حد تک جو تانے بانے ہیں وہ پاکستان میں ہیں. اور اگر ایف آئی آر یہاں کٹی ہے تو اب سب سے بڑا امتحان ہماری سپریم کورٹ کا، ہماری پولیس کا، حکومت کا، خفیہ اداروں کا یہ ہے کہ جو سازش پاکستان میں ہوئی، جس کے تحت ارشد شریف کو یہاں سے پہلے جانے پر مجبور کیا گیا، پہلے اس سازش کے تانے بانے تو کھلے نا. اگر وہ کھل جاتے ہیں، یہ ہمارے اداروں کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر وہ لوگ پاکستان کے اندر موجود ایسے سازشی عناصر کی شناخت کر لیتے ہیں کہ جنہوں نے ارشد شریف کو باہر جانے پہ مجبور کیا. مگر اس کے لیے سب سے اہم کردار ہماری سیاسی قیادت کا ہے جو حکومت ہے، اور اس کے بعد اپوزیشن کا ہے جو عمران خان ہے، اور جو کئی بار تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ میں نے اس کو باہر بھیجا. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کو سب سے پہلے کل صبح سویرے سپریم کورٹ میں کھڑا ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آپ نے جو تحقیقات شروع کی ہے، سب سے پہلی گواہی میں دوں گا، جو معلومات میرے پاس ہیں میں پیش کروں گا. تو میرے خیال میں یہ اور تھانہ رمنہ میں عمران خان کو پیش ہو جانا چاہیے، کیونکہ ان کی تحریک انصاف کا یہ سب سے بڑا انہوں نے بہت اس ایشو کو اٹھایا. دیکھو، یہ ذرا آپ تھوڑا سا ایکسٹریمسٹ پوزیشن لے رہے ہو، تھوڑا سا. اگر مجھے اجازت دو تو مجھے اجازت. دیکھو، 600 صفحات ہیں، ظاہر ہے سپریم کورٹ ول گو تھرو اٹ. اب چونکہ سپریم کورٹ نے آج خود نوٹس لے لیا ہے، لیٹ them ایکسپریس their opinion نا. ٹھیک ہے کہ کیا وہ اس ایف آئی آر سے اور اس ایف آئی آر کی بنیاد جس رپورٹ کو بنایا گیا ہے، کیا وہ اس کے بارے میں مطمئن ہیں یا وہ اس کے بارے میں مزید سوالات اٹھاتے ہیں. ان کے سوالات اٹھائے بغیر آپ کی میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ فرض کرو کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے آخری ایام میں مرحوم ارشد شریف میرا دوست ان کے ساتھ شیئر کر رہا تھا کہ اس کو کس قسم کے تھریٹس ہیں اور کہاں کہاں سے آ رہے ہیں. سپریم کورٹ کو بھی خط لکھے ارشد شریف نے، اور جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں بینچ کئی سماعتیں کر چکا ہے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے حوالے سے، مگر ارشد شریف کے شہید کے خط کا نوٹس اس بینچ نے بھی نہیں لیا. چلو اچھا، اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر آپ خط بھی لکھتے ہیں اور نوٹس نہیں لیا جاتا تو اب کیسے آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں اگر سازش کے
جڑ تک بھی ہم پہنچ جائیں یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہوگی. کون پہنچے گا؟ ایک کمیشن بننا چاہیے، اور وہ نہ تو وہ ثاقب نثار والے کمیشن جیسا کمیشن ہو، نہ وہ میرے بھائی جسٹس انور ظہیر جمالی جیسے کمیشن والا کمیشن ہو. ایک ایسا کمیشن ہو جس میں ہم جیسے متاثرہ صحافی اس کمیشن کا حصہ ہوں جن پہ یہ گزری ہیں. بھائی ہم لوگ تو صرف اب دیکھو بات سنو میری، سلیم شہزاد کا قتل ہوا تھا نا، اس کا کمیشن بنوانے میں تمہارے بھائی نے تھوڑا سا رول ادا کیا تھا، اور بڑا کی رول ادا کیا. آپ نے بالکل ذکر بھی کیا پہلے. بالکل میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا، اور اس کی وجہ سے مجھے پہلے 1.5 گھنٹہ دین ISI چیف جنرل پاشا صاحب کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ کو جرت کیسے ہوئی کہ آپ ہمارے ادارے کو اس پہ ملوث کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ کے کمیشن کیوں بنوایا آپ نے؟ نہیں، وہ پہلے تو تیار ہی نہیں ہو رہے تھے نا کمیشن پہ. بہرحال میں نے نہایت عاجزی سے ان کی ڈانٹ ڈپٹ کھانے کے بعد ان کو بہرحال کسی نہ کسی طرح ہم قائل کرنے میں کامیاب ہوئے کہ سر یہ تو بلکہ all the more reasons. پھر ثاقب نثار صاحب کا نام انہوں نے تجویز کیا ہوگا؟ نہیں، وہ افتخار چودھری صاحب نے کیا. ٹھیک جی. اب یہ وہ چھوٹی سی ایک بریک لے لیتے ہیں. مگر نصر جاوید صاحب اس پہلے بھی کمیشن بہت آئے ہیں، میں اس کا ذکر کروں گا. میں کچھ بات آئی وانٹ ٹو ٹیل یو، وہ میں بعد میں فوراً جلدی بتاؤں گا. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر نصر جاوید صاحب بات آپ مکمل کیجیے. صحافی پروگرام میں نصرت صاحب آپ کچھ جناب جب ثاقب نثار صاحب تعینات ہو گئے تو انہوں نے فارمل کارروائی شروع کرنے سے پہلے پاکستان بھر سے سینئر صحافیوں کا ایک گروپ مدعو کیا. جی بالکل. میں مدعو شدہ افراد میں شامل نہیں تھا. میں ان میں شامل تھا. بالکل ٹھیک. لیکن جب وہ اپنے جا رہے تھے وہ ریٹائر ڈرائنگ روم کی طرف جہاں پہ یہ انفارمل یہ آئیڈیا یہ تھا کہ ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ، تو ان کی نگاہ میرے پہ پڑی. تو میرے پاس وہ کترے والے ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی کہ آپ کو چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ یاد کر رہے ہیں. میں اندر چلا، سوری یہ نہیں کہ جسٹس تو چیف جسٹس نہیں تھے. میں اندر گیا، انہوں نے کہا آئیے جاوید صاحب. انہوں نے بڑے یعنی کہ خوش اخلاقی سے، تو اب میں ادھر چپ کر کے بیٹھا رہا. میں نے کہا کہ یار مجھے تو وہ انہوں نے خصوصی طور پر طلب نہیں کیا ہے، تو مجھے تو حق نہیں ہے. مجھے صرف عزت دی ان کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے پہچان کے تو بلا لیا کہ چلو بھی تم بھی سن لو. تو ان کو کم از کم میں نام لے کر شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. 6 سے 7 میرے صحافی یہ کہتے رہے کہ جی ہمیں فون آتے ہیں، یہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں. ٹھیک. میری طرف دیکھا ثاقب نثار صاحب نے، اور اٹس اے میٹر آف ریکارڈ بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی جاوید صاحب آپ کو کبھی، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں بڑا عرصہ 90s تک مجھے راہ راست پہ لانے کی کچھ لوگ مختلف حوالوں سے کوشش کرتے تھے، لیکن بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جی میں جماندرو بگڑا ہوا ہوں. تو میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ کیوں غلط بات اس کو انگریزی میں مینوفیکچرنگ فالٹ، ہاں جی مینوفیکچرنگ فالٹ کہہ لو، ڈیفالٹ کہہ لو. تو میں نے کہا جی کہ لیکن میں 2007 سے ٹیلی ویژن کا شو کر رہا ہوں. میں آپ کو حلفاً بتاتا ہوں کہ مجھے کسی نے آج تک نہ خفگی کا اظہار کیا ہے، نہ کوئی یعنی تھاپڑا لگایا ہے. اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ یہ لوگ جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ انہیں آتے ہیں، آپ ان کو اکیلے سنیے اور اکیلے ان سے پوچھئے کہ آپ کو کب کہاں کس نے فون کیا. بالکل صحیح. اور پھر آپ اپنے طور پر ان صاحب سے بھی رابطہ کیجئے، انہیں کہیے کہ صاحب ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ یہ صاحبان جو ہیں وہ رابطے کر کے صحافیوں کو کوئی واقعہ نہیں، بلکہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس وقت ایسی گفتگو کی تھی ان میں سے کم از کم 2 سے 3 افراد جو ہیں جب انہیں طلب کیا گیا تو وہ آئے پیش ہی نہیں. اب ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوتا ہے، مگر ہو سکتا ہے انہیں پھر فون آ گیا ہو، کہ میں یوں کہہ کے کسی پہ الزام لگا دوں. اس کے لیے بڑی جرات کی بات ہونی چاہیے نا
کہ میں پھر یہ بھی ہمت کروں، میں کہوں کہ متی اللہ جان نے 29 تاریخ کو مجھے بتایا کہ اس کو آج دوپہر وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا تو فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب. بالکل. اگر یہ کوئی بندہ والنٹیئر ہی نہیں کرے گا متی اللہ میری جان، اس میں کون سا تفتیشی آدمی تمہاری مدد کرے گا؟ بالکل صحیح. سلیم تو میں تمہیں صرف یہی کہوں گا، خون خاک نشینہ تھا. اللہ میرے منہ میں خاک. کاش کہ یہ مدعا حل ہو سکے، لیکن جو میں تمہیں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ ہم کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو انوالو کرتے. بالکل صحیح. یعنی پاکستان could have officially gone to UN Security Council کہ جی یو ٹیک، کیونکہ ہمارا کینیا پہ کیا لیوریج ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بینظیر بھٹو کی اسی طرح. اب ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے بابو کہ حالات یہ ہیں، مثلا مثال کے طور پر کل آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب، وزیر اعظم پاکستان گئے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کی تقریر میں مداخلت کر دی. آج صبح اٹھتے ہی پتا چلا کہ جی ان کا جو پلازا ہے یہاں پہ وہ بند کر دیا گیا. ارے بھائی، میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا پلازا جو ہے، میں 100% اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ جی اس میں انہوں نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر لی ہوگی، لیکن آج کے دور میں دیکھو پالیٹکس میں ریالٹی سے پرسپشن زیادہ میٹر کرتا ہے. سر آپ ظرف کی بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہماری سیاست، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ نانی قسم کی تھا کر کے چھڑیا ہور پیڑا کیتا. آپ کہہ رہے ہیں جی ڈی سیل کر دیا کیونکہ تاجران آ گئے. کہ یار اگر آپ کا غصہ تھا سردار تنویر پہ، سر یہ تو جن کی دکانیں ہیں، ریسٹوراں ہیں جو وہاں کام کرتے ہیں، جو سر یہ تو آپ ظرف کی باتیں کرتے ہیں. ہم دوسری جو اہم کہانی آج کی ہے وہ ہے سائفر کی کہانی، امریکی سازش کا جو بیانیہ عمران خان نے جس کا شروع کیا تھا، اس کے ایک اہم کردار اسد مجید صاحب جو ڈپلومیٹ ہے پاکستان کے، اب تو سیکرٹری خارجہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے اسد مجید نے سائفر لکھا، خفیہ سفارتی مراسلہ، جس میں کہا کہ مجھے امریکی اہلکار نے دھمکیاں لگائی. اور آج اسد مجید صاحب سپریم کورٹ آئے ہوئے تھے کیونکہ وہ سیکرٹری خارجہ تعینات کر دیے گئے ہیں. نصرت جاوید صاحب ایک ایسا شخص جو کہ اہم ترین کردار تھا، جس نے اپنے خفیہ کیبل میں لکھا کہ امریکی اہلکار نے مجھے دھمکی دی، اور پھر عمران حکومت نے وہ مراسلہ لہرا کے امریکی سازش کا بیانیہ بنایا اور امریکہ سے بھی تعلقات خراب کیے. وہ ہمارا دفتر خارجہ کا سیکرٹری خارجہ لگ گیا ہے. آپ اس میں کوئی بلاول بھٹو کی سیاسی حکمت عملی دیکھ رہے ہیں یا پھر کوئی پیغام ہے عمران خان کے لیے؟ کیونکہ کیا اس کے اندر دیکھو ایک سیدھی سی بات ہے کہ ٹو بی فیئر ٹو ہم، اسد صاحب نے کام کیا ہے ایز سینئر ڈپلومیٹ جب شیری رحمان وہاں پہ تھے، جب ہنا ربانی کھر صاحبہ ہماری وزیر خارجہ بھی. ٹھیک، یہ بڑے کمپیٹنٹ آدمی. اچھا، میرٹ پہ لگایا گیا آپ؟ سنو نا میری بات بابو، یہ بہت کمپیٹنٹ ان کے افسروں میں شمار ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک، کھلے ٹلے آدمی. میرا اپنا یہ خیال ہے، نمبر 1 ایک تو ان کی اپوائنٹمنٹ میرٹ پہ ہوئی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنی ڈیوٹی فرض ادا کیا نا کہ جی میرے ساتھ یہ بات ہوئی، اور اس پر غور و خوض کے بعد آپ کی نیشنل سیکورٹی کونسل نے یہی فیصلہ کیا نا کہ ڈیمارکشے دیا جائے. صحیح، آپ نے احتجاجی مراسلہ بھی دے دیا، لیکن ہم انہیں سزا کے طور پر کہ صرف اس لیے کہ ان سے منسوب کیا جا رہا ہے، بلکہ اگر ہم اس وقت ان کو غائب کر دیتے سین سے تو پیغام تو یہ جاتا کہ ہاں امریکہ نے واقعی ریجیم کی چینج کی سازش کی تھی، اور یہ صاحب جو ہیں وہ پیغامبر تھے. ان کو تو سین میں سب سے بلند مقام پہ بٹھا دیا گیا. یا وہ اسی لیے کہ انہوں نے اپنا ایک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے سیاسی حکمت عملی تو ہے. اس میرٹ وہ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ میرٹ کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یار اس بندے کو سزا کیوں دی جائے کہ جس نے اپنا ایک فرض ادا کیا اور اس کے بارے میں ہم اپروپریٹ ایکشن لے چکے. اور دوسری بات یہ کہ عمران خان کا جو امریکی سازش کا بیانیہ ہے وہ ہمارے سیکرٹری خارجہ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ہمارے دفتر خارجہ کے لیے بھی، کیونکہ ایسی کوئی بات نہیں، اور اس شخص کے لیے بھی جس نے وہ کیبل لکھا اس کے لیے بھی عمران خان کا امریکی سازش کا بیانیہ اہمیت نہیں رکھتا. اپیرنٹلی تو یہی. دیکھیں میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا ویسے انگریزی میں
جب اسد مجید صاحب تیزی سے نکل رہے تھے سپریم کورٹ سے، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ آپ کے خیال میں جو آپ نے مراسلہ لکھا تھا عمران خان حکومت نے بر وقت اس پہ کارروائی کی تھی یا نہیں؟ اب دیکھیں ان کا رد عمل کیا تھا۔ Asad Majid sir, did Imran Khan government act in time on your advice? Thank you. تو مختصر سوال تھا لیکن اس سے بھی زیادہ مختصر جواب کچھ بھی نہیں۔ وہ صاحب جو ہیں ڈپلومیٹس جو ہیں they are not supposed to talk. ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ دوسرا، انہیں تو سپریم کورٹ نے طلب کر رکھا تھا ایک اور ایشو پہ، بالکل وہ حاضر ہوئے کینیا کے تناظر اب آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ نے انہیں اپنے روایتی گوریلا انداز میں انٹرسیپٹ کیا، وہ کہتے ہیں ہاں جی متی یس پولیٹیشین، میں اس کی توقع نہیں کر رہا تھا، مگر کبھی کبھی چہرے کے تاثرات بھی بہت بڑا جواب دے جاتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ نے یہ پیغام دیا ایٹ لیسٹ میرے لیے کہ یہ شاید کوئی اتنی بڑی بات تھی، یہ تو میرا کام تھا، اور شاید عمران خان نے جو بھی کیا بطور سیاستدان وہ ان کا کام، وہ عمران خان کا کام تھا۔ ٹھیک ہے نا، صحافی سے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ نہ تہاڈی گل نہ ساڈی گل۔